السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرکات کے بارے میں۔ ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے، حرکات کیا ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، اور کیسے ان کو لکھا جاتا ہے اور کیسے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حرکات سے ہی۔ حرکات جو ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں، جو علامات ہوتی ہیں، یہ جو سائن ہوتے ہیں حروف کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، جیسے زبر زیر اور پیش ہو گئی، دو زبر دو زیر دو پیش ہو گئی، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو گئی، ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتنی ہیں؟ یہ 9 حرکات ہیں، ٹھیک ہے، یہ 9 حرکات ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 9 ہے۔ اب اگر میں بات کروں کہ حرکات کیا ہے، تو حرکات جو ہے وہ حرکت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، حرکات کیا ہے؟ حرکت کی جمع ہے۔ ہم آج بات کریں گے حرکات ثلاثہ کی، ٹھیک ہے۔ حرکات ثلاثہ یہ 3 ہیں، زبر زیر اور پیش۔ زبر زیر اور پیش، ان تینوں کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں حرکات زبر زیر اور پیش جس بھی حرف کے اوپر ہوں گی نا، جس بھی حرف کے اوپر ہوں گی، انہیں ہم کہیں گے یہ حرف متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حرف ہو، مثال کے طور پہ جیسے آپ کو نیچے شو ہو رہا ہوگا، اگر با کے اوپر زبر ہے تو میں کیا، اگر یہ میں کہوں کہ با متحرک ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ با کیا ہے؟ متحرک ہے۔ تو جس بھی حرف کے اوپر حرکت ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو عربک میں کیا کہا جاتا ہے۔ زبر جو ہے اس کو عربک میں فتحہ کہا جاتا ہے، زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ فتحہ، کسرہ اور ضمہ، یعنی زبر زیر اور پیش۔ اب اگر میں بات کروں زبر کی، تو زبر جو ہے یہ کسی بھی حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، اور اس کی ادائیگی جو ہے نا وہ منہ اور آواز کے کھلنے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی بھی حرف کے اوپر ہو تو آپ نوٹس کریں گے کہ ہمارا جو منہ ہے وہ کھل رہا ہے زبر کی ادائیگی میں، ٹھیک ہے۔ منہ اور آواز کے کھلنے سے زبر ادا ہوتا ہے۔ اور اگر میں زیر یعنی کسرہ کی بات کروں تو وہ حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے اور اس کو منہ اور آواز کے جھکنے سے ادا کیا جاتا ہے۔ جب ہم زیر کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہماری آواز اور ہمارا جو منہ ہے وہ تھوڑا جھک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیش کی بات کریں تو یہ چھوٹی سی واو ہوتی ہے، یہ بھی حرف کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ہونٹوں کی گولائی سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو ہم نے واو کا مخرج جو ہے وہ دیکھا تھا کہ وہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، پیش جو ہے وہ بھی ہونٹوں کی گولائی سے ہی ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 جو ہیں یہ حرکات ثلاثہ ہیں، زبر زیر اور پیش، یہ حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے ان کو۔ زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، پیش بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زبر ادا ہوتی ہے منہ اور آواز کے کھلنے سے، زیر کو ہم آواز گرا کے یا آواز کے جھکنے سے ادا کرتے ہیں، پیش جو ہے ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتی ہے، اور جس بھی حرف کے اوپر حرکت ہوگی ہم اسے متحرک کہتے ہیں۔ ایک اور مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ حرکات جو ہے نا ان کو ہم نے ادا کرتے وقت نہ تو کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، ان کو بہت معروف طریقے کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ میں آپ کو اگر مثال دوں، با کے اوپر اگر ہم زبر لگائیں تو با زبر با، با، بس، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو نہ تو با اتنا لمبا کریں گے، نہ ہم اس کو با یوں کر کے پڑھیں گے کہ ہم اس کو جھٹکا دیں، ٹھیک ہے۔ حرکات جو ہیں یعنی زبر زیر اور پیش، ان کو بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے، نرمی سے یا معروف طریقے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی با زبر با، با، ٹھیک ہے، نہ تو اس کو ہم با کہیں گے نہ ہم اس کو با زبر با یوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی تھوڑی مشق کرتے ہیں۔ جیسے اگر با کے اوپر زبر ہے تو با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو،
ان کی ادائیگی میں آپ لوگوں نے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مخرج سب دیکھ چکے ہیں، کون سی جگہ سے کون سا حرف ادا ہوگا. آپ نے جو بھی حرف ادا کرنا ہے اس کے مخرج پہ ہی اپنی زبان رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم آگے چلیں، سا پہ، سا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف لساویہ میں سے ہے، نرمی سے ادا کریں گے. زبان تھوڑی سی دانتوں سے باہر ہوگی، ثنایا اولیا کو لگے گی، ان کے کناروں پر تھوڑی سی زبان باہر ہوگی. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سب حروف کو ہم ادا کریں گے. اگر ہم بات کریں حروف حلقی کی، ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے. میں ان کو ادا کر کے دکھاتی ہوں. سب سے پہلے ہم حلق کے اوپر والے حصے کی بات کر لیتے ہیں. وہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے، غین اور خا، ٹھیک ہے؟ یا خا اور غین. ہم پہلے خا کو ادا کر لیتے ہیں. خا زبر خا، پورا اور موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. ادا کرتے وقت تھوڑی سی خراش کی آواز آئے گی، خا خا، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اب غین کو ادا کر لیتے ہیں. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، ٹھیک ہے؟ پھر اگر ہم حلق کے درمیان والے حصے کی بات کریں تو وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ہا اور عین، ٹھیک ہے؟ پہلے ہا کو ادا کر لیتے ہیں. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم عین کی بات کریں تو عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے. پھر حلق کے نیچے والے حصے کی بات کریں تو 2 حروف وہاں سے ادا ہوں گے، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم ہا کی بات کریں تو ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ٹھیک ہے؟ نہ تو ہم اس کو ہا اس طرح پڑھیں گے، نہ ہی ہم اس کو پڑھیں گے ہا ہی ہو، یہ جھٹکا ہو جائے گا. ہم اس کو معروف طریقے کے ساتھ پڑھیں گے. یہ تھے ہمارے پاس حروف حلقی. اگر ہم حروف مستعلیہ کی بات کریں، پورے اور موٹے پڑھے جانے والے حروف، ان میں سے ہم نے غین اور خا کو دیکھ لیا، وہ حروف حلقی میں بھی ہیں، وہ حروف مستعلیہ میں بھی ہیں، یعنی پورے اور موٹے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 7 حروف ہوتے ہیں حروف مستعلیہ. ہم ان کی ادائیگی بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. خا کو ہم نے ادا کیا، خا خی خو، ٹھیک ہے؟ پھر اگر ہم بات کریں صاد کی، صاد زبر صو، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صو صی سو. ساتھ ہی یہاں پہ میں صاد آیا ہے تو ہم حروف قریب الصوت کی بات کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ملتی جلتی آواز جو ہے وہ سین اور سا کی ہے، ٹھیک ہے؟ سو پورا اور موٹا پڑھیں گے. اگر میں سین کی بات کروں تو سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، ٹھیک ہے؟ سین اور سوا فرق رکھنا ہے ان میں. سا سی سو، سو سوئی سو، سواد پورا اور موٹا پڑا جائے گا. اور سا کی بات کریں تو سا سی سو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب آگے چلتے ہیں، دود کو دیکھتے ہیں. دود زبر دو، دود زیر دوئی، دود پیش دو، دو دوئی دو، پورا اور موٹا پڑا جائے گا. حروف مستعلیہ میں سے ہے اس وجہ سے. اور اگر میں دود کی بات کروں تو دود کے ساتھ ملتی جلتی آواز جو ہے وہ دال کی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میں حروف قریب الصوت کی بات کروں تو دود کے ساتھ ملتی جلتی آواز دال کی ہے. دال کو کس طرح سے ادا کریں گے؟ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ٹھیک ہے؟ اس کو باریک پڑھیں گے، دود کو ہم پورا اور موٹا پڑھیں گے. تو کی بات کریں تو تو زبر تو، تو زیر توی، تو پیش تو، تو توی تو، پورا اور موٹے پڑھا جائے گا تو. اس کے ساتھ ملتی جلتی آواز جو ہے وہ تا کی ہے. تا کو باریک پڑھتے ہیں، تا تی تو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے. پھر اگر ہم بات کریں تو زو کی، زو زبر زو، زو زیر زوی، زو پیش
ذو، ذو، ذی، ذو پورا موٹا پڑا جائے گا لیکن نرمی سے ادا کریں گے. سیٹی کی آواز ہرگز نہیں آنی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ جو ملتی جلتی آواز ہے وہ زا کی ہے جو حروف صفیریہ میں سے ہے. اس کو اگر ہم ادا کریں تو زا، زی، زو. ٹھیک ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ ملتی جلتی آواز زال کی بھی ہے. لا، ذی، ذو بہت نرمی سے ادا کریں گے، سٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اور غال کو ہم باریک پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم غین کو دیکھ چکے ہیں حروف ہلکی میں بھی. اور قاف کی بات کریں تو قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو پورا موٹے پڑے جائیں گے. اس کے ساتھ ملتی جلتی آواز جو ہے وہ کاف کی ہے. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. ٹھیک ہے، یہ باریک پڑھا جائے گا. اور اس کے علاوہ باقی ساری آپ لوگوں کو مشق جو ہے وہ گروپ میں، کلاس گروپ میں کروائی جائے گی انشاءاللہ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہم اگر ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کریں تو ہم نے آج حرکات ثلاثہ کے بارے میں پڑھا، یعنی زبر، زیر اور پیش. زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ. زبر جو ہے منہ اور آواز کے کھلنے سے ادا ہوگی، زیر جو ہے وہ آواز کے جھکنے سے ادا ہوتی ہے، پیش جو ہے وہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگی. اور اگر ہم ٹوٹل حرکات جتنی ہیں ان کی بات کریں تو وہ 9 ہے. ٹھیک ہے، اور حرکات کو بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے، نرمی سے بالکل ادا کیا جاتا ہے. جس حرف کے اوپر حرکت ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر حرکت ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں. حرکت اب کیا ہے؟ حرکت حرکات کی واحد ہے. ٹھیک ہے، حرکات جو ہے وہ جمع ہے اور حرکت جو ہے وہ واحد ہے. اس وجہ سے حرکت جو ہے جس بھی حرف پہ ہو ہم اسے متحرک کہیں گے. یعنی اگر با کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، اگر میں کہوں کہ با متحرک ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، متحرک والا. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ آنسر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت. دعا پڑھتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.